میڈیا کی باتیں ہیں, اندر سے سب ہمارے پاس پوری اکثریت تھی. اندر سے پہلے سے آپ سے ملے ہوئے تھے بظاہر اختلافات پہ. مطلب یہ ہے کہ اختلاف ہوتا ہے کسی بات پہ, جو دو بھائیوں میں جھگڑا بھی ہوتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ گھر چھوڑ کے آدمی چلا جائے. یعنی آپ کو یقین تھا کہ وہ روٹھے نہیں ہیں؟ کوئی نہیں, بالکل ہمارے ساتھ ہیں, بالکل پہلے بھی ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ اب بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ہمارے ساتھ رہیں گے. دو بھائی آپس میں کسی وجہ سے انہوں نے تھوڑی ناراضگی دکھائی تھی اور ابھی پھر راضی ہو گئے. اچھا, ایک بھائی تو راضی ہو چکے ہیں جو نظر آیا ہمیں میڈیا کے اندر, اس طرح انہوں نے اعلان بھی کر دیا. جو دوسرے بھائی ہیں جے وائی والے, جمہوریت اسلام والے, وہ تو آلریڈی ہمارے ہیں, وہ ہمارے ستون ہیں بھائی, وہ ہمارے ستون ہے, وہ کبھی جا نہیں سکتے ہو, کیونکہ وہ انہوں نے ٹھیک ہے اس نے اپنی وہ ناراضگی شو کی ہے, لیکن وہ اس کا ہمیں 125% کانفیڈنس ہے. 125% یقین ہے. فردوس صاحب, آپ کے اس وقت یقین کی اگر میں بات کروں, کس حد تک آپ کانفیڈنٹ تھے کہ جو اس وقت بظاہر اختلافات نظر آ رہے ہیں, جس طرح یہ کانفیڈنٹ تھے کہ اختلافات بظاہر نظر آ رہے ہیں لیکن سب آپس میں اس وقت اس بات پر تو پوری طرح سے متفق ہیں کہ حکومت کو ختم نہیں کرنا ہے, آپ بھی پورا اعتماد تھے اس معاملے میں کہ واقعی میں حکومت کہیں نہیں جا رہی, حکومت تو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ ان کے جو بات کہی ہے, گورنمنٹ مائنورٹی گورنمنٹ بن گئی تھی جب اپوزیشن بینچز پہ ایم کیو ایم بیٹھ گئی آگے. اب ایم کیو ایم ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کو سپورٹ کرتی یا نہ کرتی, دیٹ واز دی کوسچن. ہمارے لحاظ سے ایم کیو ایم نہیں کرتی, اس لیے کہ ایم کیو ایم نے اپنی ناراضگی دکھائی, اپوزیشن میں بیٹھی, گورنمنٹ مائنورٹی کی ہو گئی. اور جے یو آئی کے بارے میں بھی یہ صحیح کہتے ہیں بات کہ وہ بھی کہیں گئی نہیں ہے ان سے باہر, وہ انہی کا حصہ ہے. ان کا 125% یقین بالکل درست ہے, اس سے کہ ان کی بھی حرکتیں وہی ہیں جو ان کی ہیں. یعنی مولانا ڈیزل صاحب خود جو ہیں مشہور ہیں جن وجوہات کی وجہ سے, اور کل اعظم سواتی صاحب نے ان کے وزیر اعظم کو کھل کے کہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے کرپٹ ترین وزیر اعظم ہے. اس کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ 125% یقین ہے ہمیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. یہ فرینڈلی اپوزیشن جسے کہتے ہیں, یہ ملکی مفاد ہے, قومی مفاد ہے, یہ ذاتی, کس چیز نے چھوڑ کے رکھا ہے؟ دیکھیے, دو چیزیں ہیں. ایک, سیاسی عمل کو جاری رہنا چاہیے اس پہ, اور غیر سیاسی قوت کو نہیں آنا چاہیے, اس سے کہ اس کے آنے سے ملک کو زیادہ نقصان ہوتا ہے. اس کے بارے میں ہم اور باقی جماعتیں بھی میرے خیال سے بالکل کلیئر ہیں کہ بوٹوں کی اب پاکستان کی تاریخ میں کوئی گنجائش نہیں رہی, اور جب بھی اگر ایسی کوئی بات ہوگی میرے خیال سے جوڈیشری نہ تو ان کو سینکٹیفائی کرے گی, نہ عوام ایکسیپٹ کریں گے, نہ سیاسی جماعتیں. اس میں تو سب کا اتفاق ہے میرے خیال سے, سیاسی جماعتوں کا. ٹھیک ہے, وہ ضرور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی فوج کا زمانہ اچھا ہوتا ہے, جو ڈکٹیٹرشپ, لیکن ان لوگوں کو یہ نہیں نظر آتا کہ جب نان ریپرزینٹیٹو گورنمنٹ ہوتی ہے تو ملک کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ علیحدہ ہونے کا خطرہ آ گیا. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قوم کی یکجہتی رکھنے کے لیے یہ اہم ضرورت ہے کہ جمہوریت کی بقا رہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں اس وقت کہ جمہوریت کی کمٹمنٹ جو اس وقت ہے تمام پارٹیز کی, اس نے ان کو یکجا رکھا ہوا ہے, منظم رکھا ہوا ہے ایک پوائنٹ کے اوپر. میں یہ نہیں کہہ رہا, دیکھیں اتحادی جو اس وقت ہیں وہ جمہوریت کی کمٹمنٹ کی وجہ سے اس وقت حکومت کے ساتھ ہیں. نہیں, یہ ان کا ساتھ رہنا ان کے مفادات کی بات ہے, ذاتی مفادات, ان کے پارٹی کے مفادات ہیں, ان کے ذاتی مفادات ہیں, وہ اس کی وجہ سے علیحدہ حکومت سے نہیں ہونا چاہتے. ایم کیو ایم ہمیشہ حکومت کا حصہ بنی رہی ہے, بہت ہی سخت حالات ہوتے ہیں تب وہ ریزائن کرتی ہے. اور جے یو آئی ایف جو ہے انہی نے جو ڈیمانڈ رکھی ہے وہ دیکھیے پہلے ہی پتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک اور بڑی تبدیلی دیکھیں گے کہ شاید وزیر اعظم تبدیل ہوں اور شاہ محمود قریشی صاحب کو وزیر اعظم بنایا جائے. تبدیلی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, لیکن خالد صاحب آپ کے نزدیک جو آپ نے جو مطالبات رکھے تھے میاں صاحب نے, اور انہوں نے کہا تھا کہ 3 دن کا الٹیمیٹم ہے جو پہ 6 دن کا الٹیمیٹم ہو گیا, آپ سمجھتے ہیں کہ اب ایم کیو ایم کی واپسی کے بعد حکومت سنجیدہ ہوگی ان تمام مطالبات کو ماننے میں اور ان پر امپلیمنٹیشن کرنے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی حکومت؟ کیونکہ اب بظاہر تو لگ رہا ہے کہ دوبارہ مستحکم ہو چکی ہے حکومت. دیکھیے, حکومت بظاہر اگر مستحکم بھی نظر آئے, لیکن جو کچھ متحدہ قومی موومنٹ نے اپنے اپوزیشن میں بیٹھتے وقت عوامی پریشر کا ذکر کیا تھا کہ ایک دباؤ کے تحت یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوئے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید مہنگائی کے بڑھتے ہوئے بوجھ پر ایک اور اضافہ ختم ہوا ہے, لیکن نہ عوام کی سسکیاں کم ہوئی ہیں, نہ عوام کے حالات بہتر ہوئے ہیں, نہ عوام کا دباؤ کم ہوا ہے. آج بھی لوگ اپنی بجلی کے بل کو لے کر, اپنے گیس کے بل کو لے کر اور اپنی ذاتی ضروریات کو لے کر اتنے ہی پریشان ہیں جتنا کہ پہلے بھی. یہ ٹھیک ہے کہ آج مظفر شجرہ صاحب کی بات کے ساتھ ہمیں یقین تھا کہ ہم نہیں کھوئیں گے,
اور ان کا یقین یہ بجا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ JUI کا کردار وہ لوگوں کے سامنے ہے کہ حکومت سے ہٹنا ایک مشکل فیصلہ ہے، لیکن مکمل ہٹنا اور یہ کہہ دینا کہ کسی یہ بھی ایک بہت بڑا۔ دوسرا MQM کے ساتھ جو ناراضگی تھی وہ بڑی حد تک اب تو ختم ہو چکی، اس لیے کہ اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے کا فیصلہ اگر MQM کر لیتی تو پھر واقعتاً حکومت کسی اور بڑی مشکل کا شکار ہوتی، لیکن چونکہ انہوں نے واپس حکومتی بینچوں پر بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا تو ایک پریشر جو پیپلز پارٹی پہ بہت تیزی سے آیا تھا کہ وہ اپنی عددی گنتی کم کر چکی ہے اور عوام سے اعتماد کا ووٹ لے یا عددی گنتی کم ہونے کی وجہ سے کانفیڈنس کا ووٹ لے، وہ سب چیزیں اب پیچھے چلی۔ وہ پریشر کم ہونے سے آپ سمجھتے ہیں کہ سنجیدگی کے ساتھ اس وقت ان تمام چیزوں کا برآمد ہوگا جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں حکومت سے؟ مطالبہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون کا نہیں بلکہ پاکستانی عوام کا ہے، اور عوام مطالبہ کرتی ہے کہ کرپٹ لوگوں کو ہٹایا جائے، عوام مطالبہ کرتی ہے کہ جو کارپوریشن سے ان میں بہتر اور اہل لوگ مقرر کیا جائیں، عوام یہ چاہتی ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کسی طریقے سے کنٹرول کیا جائے۔ کرپٹ لوگوں کی بات کریں، کرپٹ وزراء کا بھی ذکر کیا انہوں نے، تو وزراء کے اندر تو جیسے اعظم سواتی صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان کی تاریخ کے کرپٹ ترین وزیر اعظم اس وقت ہیں، تو کس کس کو پھر آپ نام اسپیسیفائی کریں گے کہ کون کون کرپٹ ہے، کس کس کو نکالنا ہے، یہ بھی لسٹ دیں گے؟ دیکھیے پہلی تو بات یہ کہ ایک تو واضح لسٹ تھی جو نیب زدہ وزراء تھے، اس پر پہلے تھا کہ ان کو فارغ کرنا چاہیے تاکہ ایک عدلیہ کا بھی وقار بحال ہو اور ایک اس کی بھی جو نیت ہے درست سمجھتے ہوئے آئندہ اس سے بہتری پیدا ہوتی۔ دوسرا یہ کہ حکومت میں بیٹھے وزیر اعظم ہو یا خود حکومت، ان سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کن وزراء نے کیا کرپشن کی ہے، اور یہ نہیں کہ کوئی خدا نہ خواستہ کہ اکثریت اس میں ایسے ہیں، بلکہ وہ چند لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی فیصلہ کر لیتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیج کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی، اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی دور تک جا کر پاکستان کے اندرون علاقے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان پائے جاتے ہیں، لیکن وہ اس عوامی پارٹی ہونے کے ناطے وہ توقع بھی کرتے ہیں کہ کم سے کم عوام کے اس بوجھ کو جو وہاں تک منتقل کیا ہے اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کم کرنے اپنا کردار ادا کرے، بہتر کرنے کے لیے کرپٹ وزراء سے چھٹکارا حاصل کرنا اور عوام کی درد کو سمجھا جائے، عوام کے بہبود کے لیے، عوام کے فلاح شدہ سب آپ کہنا چاہوں گا کرپٹ وزیر اگر ہیں، اگر جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں اور تو 3 دن کا الٹیمیٹم بھی دے چکے ہیں اور 45 دن کا ٹائم اگر آپ ہاں کریں گے اس کے بعد دیں گے، ایسے وزیر ایسے وزراء کا ایسا ہم دیکھیں گے چھٹکارا حاصل کریں گے آپ ان سے کیا؟ کہنا تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ فلانا بھائی خراب ہے، فلانا اچھا ہے، اور کوئی ثبوت کے ساتھ بات ہو تو پھر وہ انگلش کی بات بھی کر رہے ہیں نا، وہ تو نیب بنائی کس نے، نیب کی بات کس نے کی، کیسے وہاں کیسے شروع ہوئے، یہ ہوتی ہے بات۔ اگر ہم بات نہیں کرنا چاہتے، ویسے تو ہمارے محترم ہیں مسلم لیگ والے بھی، لیکن ان کو تھوڑا سا مطلب اس چیز پہ خود کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ ایک بندہ جو ہتھوڑا لے کے آیا اس کے بعد 40 فیکٹریاں ہیں تو کرپٹ کون ہوا؟ ایک تو یہ طے کریں خود ہی، ہم نہیں کہتے، خود ہی طے کریں کہ بھائی آپ ہیں مثال کے طور پہ صبح سے آتے ہیں ڈیوٹی کرتے ہیں یا سارا دن آپ ڈیوٹی پہ لگے رہتے ہیں، آپ کیوں نہیں کروڑ پتی بن جاتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں اتنے بڑے مال بنا رہے ہیں؟ اشارہ کر رہے ہیں مطلب کہ 40 فیکٹریاں میاں نواز شریف صاحب کے پاس مطلب ان کا اسٹیل نہیں ان کا خود کا انٹرویو تھا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود کا انٹرویو تھا کہ میرا والد صاحب آیا تھا ہندوستان سے ہتھوڑا لے کے صرف، اور یہاں پہ ہم نے محنت کر کے کمائی، تو محنت تو آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں کیوں نہیں کروڑ پتی ہوا؟ میں اپنے گریبانے بھی جھانکے آپ یہ کہہ رہے ہیں موومنٹ کا رسپانس وجہ اس کے کہ کسی الزام لگائے بھائی جس کا الزام کہنا کہ صاحب اس نے بزنس کیا اور اس بزنس سے اس نے فائدہ شجر صاحب ایک سینما کا مالک اتنا بڑا پاکستان کا 7واں سب سے بڑا امیر آدمی کیسے بن گیا، دنیا کے امیر ترین لوگوں میں اس کا شمار کیسے ہو گیا؟ اس بات کا کیا جواب ہوگا؟ دیکھیے ہم کہیں کہ صاحب ایک آدمی جو ٹکٹیں بلیک کرتا ہو، جو سینما کی ٹکٹیں بلیک کرتا ہو، ان سے لے لیں۔ میں جوائن کر چکے ہیں خواجہ اظہار حسن صاحب جو کہ رہنما متحدہ قومی موومنٹ سے، ان سے جانتے ہیں کہ ان کے نزدیک وہ کس حد تک پر امید ہے کہ حکومت آئندہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرے گی جو کہ عوام دشمن ہو، بظاہر ہمارے سامنے ایسا ہو جس پہ عوامی رد عمل نیگیٹو ہو۔ خواجہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں شو میں جوائن کیا۔ خواجہ صاحب آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی ہاں، مجھے خواجہ صاحب آپ کس حد تک پر اعتماد ہیں، پر امید ہیں کہ اب آئندہ چل کے حکومت اپنی روش میں تبدیلی کرے گی، اور اس امید کی بنا پر آپ نے اس وقت حکومت بینچوں میں دوبارہ آنے کا فیصلہ کیا؟ دیکھیے سب سے پہلے بات تو یہ کہ آپ
کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ جو صورتحال ہے ملک کی، اس میں تمام فورسز جو انتخابات میں کامیاب ہو کر آئی ہیں، ایک تو وہ لبرل فورسز ہیں، پروگریسو پارٹیز ہیں، اور جمہوریت کو فروغ دینے کی خواہاں ہیں، چاہے وہ اپوزیشن پارٹیز ہوں چاہے وہ حکومتی پارٹیز ہوں۔ اور ایم کیو ایم نے ہمیشہ عوام کے مسائل کی ترجمانی کرتے ہوئے بڑی اصولی سیاست کی ہے۔ ایم کیو ایم کی جو پالیٹکس ہے وہ وزارتوں کے لیے نہیں ہے، انفرادی ایجنڈوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ عوام کے دیرینہ مسائل، جس میں خاص طور پہ غربت، مہنگائی، بے روزگاری، پیٹرول کے پرائزز اور یہ تمام ایشوز تھے۔ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے کوalition پارٹنر اور ہمارے وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی صاحب تشریف لائے، انہوں نے ہماری باتوں کو سنا، ان کے ساتھ چل کے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ صاحب بھی موجود تھے۔ ہم تمام لوگوں نے اپنی تمام شکایات، جس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی کو گوش گزار کرتا ہے، اسی طرح سے ہم نے اپنی وہ شکایات دی اور انہیں بتایا کہ یہ تمام شکایات ہماری ذاتی نہیں، بلکہ یہ وہ معاملات ہیں جس میں نہ صرف ایم کیو ایم بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس پورے ملک کی 16 کروڑ عوام کی وہ ترجمانی کرتے ہیں، اور اس میں ہم تمام لوگوں کا، تمام جمہوری فورسز کا نہ صرف اس میں آگے بقا ہے بلکہ ملک اور سلامتی کی ضمانت بھی ہے۔ تو اقدامات کا اعلان کچھ ہوا ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے جو اس پر شکایتیں تھیں، اپنی جو تحفظات تھے ان کے سامنے رکھے، تو انہوں نے کوئی اقدامات کا اعلان کیا یا پھر آپ کو یہ یقین دہانی دلائی کہ اقدامات کریں گے آگے چل کر؟ دیکھیں، وزیر اعظم پاکستان اس ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں، اور آپ کو جیسے کہ پتا ہوگا کہ صدر مملکت بھی اس وقت کراچی میں موجود تھے، اور ایسی صورتحال میں پرائم منسٹر پاکستان جو اس وقت سپریم اتھارٹی اور چیف ایگزیکٹو وہ پاکستان کی حیثیت سے یہاں آئے، نہ صرف وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم بلکہ پورے ملک کے وزیر اعظم تھے، اور انہوں نے آ کر جو پہلی بات کی وہ یہ کہ ایم کیو ایم کے جو شدید تحفظات تھے پیٹرول پرائز ہائیک پہ، ہم نے وہ پہلے فلور پہ کم کیے، بعد میں ہم نے 90 آنے کا فیصلہ کیا۔ اور دوسری بات جو انہوں نے آ کے کی کہ آر جی ایس ٹی کا نفاذ کا فیصلہ انہوں نے مؤخر کرنے کا اعلان کیا، جس کی ہم ان تمام بڑے ایشوز پہ جس پہ ہمارے فاصلے بڑھ گئے تھے، ہم نے ان کا خیر مقدم کیا، کیونکہ 31 دسمبر کو ہم گورنمنٹ تھے اور 1 جنوری کو ہم گورنمنٹ میں نہیں تھے۔ صحیح۔ اچھا اعزاز صاحب لائن میں رہے گا، ہم اس وقت اپنے جو ساتھ پینلسٹ شو میں موجود ہیں ان کی رائے بھی اس حوالے سے لے لیتے ہیں کہ ان کے نزدیک کس حد تک یہ فیصلہ عوامی مفادات کے تحت ہوا یا پھر کس حد تک کچھ اور مفادات اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ خالد صاحب آپ پہلے اپنا کمنٹ شیئر کیجیے گا پلیز۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ تو مسلم لیگ نون نے اپنی تو تمام چیزیں اپنے نقاط کے ساتھ واضح کی جو ہماری پارٹی کا اپنا موقف ہے۔ اب متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی کا جو الائنس ہے اس پر میں پھر یہی کہوں گا کہ جو اظہار بھائی کہہ رہے ہیں کہ صاحب اس پر ہم نے عوام کی مفادات کی بات کرتے ہوئے کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا جو پریشر ہے اور عوام کا جو دباؤ ہے وہ تو بدستور باقی ہے۔ دیکھیے، جو چیزیں مہنگائی جس حد تک ہے وہ آج عام آدمی جھولیاں پھیلا کر بد دعائیں کرتا ہے جب وہ کوئی چیز خریدتا ہے یا جب کوئی بل ادا کرتا ہے۔ تو اس سے یہ کہنا کہ صاحب مطلب یہ کہ وزیر اعظم واپس اگر یہ تو ایک اور بوجھ ہوتا ہے نا، دیکھیے ایک اور، لیکن جو اب بھی پرائسز ہیں کیا وہ ایک عام آدمی کی اپروچ میں ہے؟ وہ بھی لوگوں پر بوجھ ہیں۔ ان کا مطالبہ تھا کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے، اب بھی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کا فیصلہ غلط ہے، صحیح جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں، لیکن اب عوامی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے مہنگائی کو مزید کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اور نیچے لے جانے کی ضرورت ہے۔ عوام کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف ایک فائدہ ہوا کہ جو بوجھ مزید پڑتا وہ صرف رک گیا ہے، لیکن یہ کہا جائے کہ عوام کو کوئی بہت بڑا ریلیف ملا ہے، ریلیف ابھی نہیں ملا۔ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، مجھے آپ اس پہ پورا وقت دیجیے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج ایم کیو ایم نے فیصلہ کیا ہے وہ جن بنیادوں پہ کیا ہے وہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتے جو ان کے لیڈر نے آج سے پہلے ڈیمانڈ کرتے آئے ہیں، جس وجوہات سے یہ نرنے چھوڑی تھی۔ ان کے لیڈر نے کہا کہ ہم کرپشن کے خلاف ہیں۔ آج تک پیپلز پارٹی نے 3 سال حکومت میں رہنے کے باوجود اور ان کی پارٹی نے حکومت میں رہنے کے باوجود کوئی روڈ میپ بنا کے نہیں دکھایا کہ اس ملک میں سے کرپشن کیسے ختم ہوگی۔ دوسری بات، آج ڈیفیسٹ فائنینسنگ 7.5% ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے افراط زر جو ہے 22% ہو گیا بیفور دا انکریز آف دس پیٹرولیم پرائسز۔ کیا اقدامات ایم کیو ایم نے ان سے وعدے لیے ہیں کہ عوام کا بوجھ صرف ان کے کہہ دینے سے کم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ دیکھیں، پھر آگے آپ چلیے، اگر یہ ریولوشن کی بات ان کے لیڈر کرتے ہیں تو کیا ریولوشن فیوڈلز کے ساتھ بیٹھ کے آئے گی؟ انہیں تو بڑے واضح طریقے